الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائی، امید ہے تمام احبابی بخیر و عافیت ہوں گے۔ جو چینل دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام دوست احباب کو سلامت رکھے۔ امید ہے سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کے ذریعے سے اپنی آراء کا ضرور اظہار فرمائیے گا، اور اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ولی اللہ، ہر آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ہر آدمی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ 4 اعمال ایسے ہیں، اگر آدمی وہ کر لے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف 4 اعمال ایسے ہیں، اور وہ 4 اعمال کون سے ہیں آج اسی پر بات ہوگی۔ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا الشاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 اعمال ایسے ہیں جو ان پر عمل کرے گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ولی اللہ بن کر دنیا سے جائے گا، اور ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دین کے ہر کام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ احکام لوگوں کو مشکل معلوم ہوتے ہیں اور نفس پر گراں گزرتے ہیں۔ جو طالب علم پرچہ کے مشکل سوال حل کر لے گا تو وہ آسان سوال بطریق اولا حل کر سکتا ہے۔ تو 4 اعمال ایسے ہیں جو اگر وہ آسانی سے اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ داڑھی ہے، کہ ایک داڑھی، یہ داڑھی جو ہے ایک مٹھ کو داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحى واعف الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذ۔ مشرکین کی مخالفت کرو، اس کا ترجمہ ہے مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑتے تھے، بس جو مٹھی سے زائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے تھے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انحقوا الشوارب واعفوا اللحى، کہ مونچھوں کو خوب باریک کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ بس ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جس طرح وتر کی نماز واجب ہے، عید الفطر کی نماز واجب ہے، عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، اسی طرح ایک مٹھ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور 4 ائمہ کا اس میں اجتماع ہے، اور کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہشتی زیور حصہ نمبر 4 میں صفحہ نمبر 115 پر تحریر فرماتے ہیں کہ داڑھی کا منڈوانا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا دونوں حرام ہے۔ منڈوانا بھی حرام، ایک مٹھی سے کم رکھنا بھی حرام ہے۔ یہ ایک عمل ہو گیا، اگر اس پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹخنے کھلے رکھنا، یعنی پاجامہ، شلوار، دھوتی وغیرہ، چادر وغیرہ پہننے وقت ٹخنوں کو نہ ڈھانپنا۔ مردوں کو ٹخنے ڈھانپنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ ترجمہ یہ ہے کہ ازار سے، ازار جو ہے اس سے مراد جو ہے پاجامہ بھی ہے، لنگی بھی ہے، شلوار بھی ہے، کرتا بھی ہے، امامہ بھی ہے، چادر بھی ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، کہ
کہ ٹخنوں کا جو حصہ چھپے گا وہ دوزخ میں جائے گا، جو حصہ بھی ٹخنوں کا ان شلوار پاجامہ لنگی میں چھپ جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ٹخنے چھپانا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں آتی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، انی حامش الساقین، انی حامش الساقین، کہ میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں، میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ کیا اس بیماری کی وجہ سے کہ میں بیمار ہوں، میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں، کیا دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا اس بیماری کی وجہ سے ٹخنے ڈھانپ سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹخنا چھپانے کی اجازت نہیں دی۔ حضور نے فرمایا، ان اللہ لا يحب المسئل لا يحب المسمل، کہ اللہ تعالیٰ ٹخنے چھپانے والے سے محبت نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب المسمل، اللہ تعالیٰ ٹخنے چھپانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اس معاملے میں آج کل عام طور پر غفلت ہے، بد نظری کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ بد نظری کرنا گناہ ہے، لیکن بد نظری کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی نامحرم لڑکیوں اور عورتوں کو نہ دیکھیں، اسی طرح بے داڑھی مونچھ والے لڑکوں کو نہ دیکھیں۔ اگر داڑھی مونچھ آ بھی گئی ہے لیکن ان کی طرف میلان ہوتا ہے تو ان کی طرف بھی نہ دیکھیں، ان کی طرف بھی دیکھنا حرام ہے۔ غرض اس کا معیار یہ ہے کہ جن شکلوں کی طرف دیکھنے سے نفس کو مزہ آئے گا ایسی شکلوں کی طرف دیکھنا حرام ہے، اور حفاظت نظر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کو الگ حکم دیا ہے، یغضضن من ابصارہن، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کہ جب کہ نماز، روزہ اور دوسرے احکام میں عورتوں کو الگ سے حکم نہیں دیا گیا بلکہ مردوں کا حکم دیا گیا، اور عورتیں تابع ہونے کی حیثیت سے ان احکام میں شامل ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آنکھوں کا زنا جو ہے وہ بد نظری ہے، آنکھوں کا زنا بد نظری ہے۔ تو نظر باز اور زناہ کار اللہ تعالیٰ کی ولایت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، ولی ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ اس فعل سے سچی توبہ نہ کر لے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بد نظری کرنے والے پر، اور جو خود کو بد نظری کے لیے پیش کرے، دونوں پر، بد نظری کرنے والے پر بھی اور جو خود کو بد نظری کے لیے پیش کرے اس پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے۔ پس ناظر اور منظور دونوں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بد دعا فرمائی ہے۔ بزرگوں کی بد دعا سے ڈرنے والے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ڈریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ہی میں بزرگی ملتی ہے، لہٰذا اگر کسی حسین پر نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، ایک لمحہ کو بھی اس پر نہ رکھنے دو، ایک لمحہ کے لیے بھی نظر کو اس پر نہ ٹکنے دو۔ تو کنز الاعمال کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں جو بجھا ہوا ہو، جس نے میرے خوف سے اس کو ترک کیا اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں پائے گا۔ نمبر 4 آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قلب کی حفاظت کرنا، نظر کی حفاظت کرنا اور قلب کی بھی حفاظت کرنا۔ نظر کی حفاظت کے ساتھ دل کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ بعض لوگ نگاہ چشمے کی تو حفاظت کر لیتے ہیں، نظر کی تو حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن نگاہ قلبی
کہ دل کی حفاظت نہیں کرتے، یعنی آنکھوں کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن دل کی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، اور دل میں حسین شکلوں کا خیال لا کر حرام مزہ لیتے ہیں، خوب سمجھ لیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور تمہارے دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ تم دل میں جو حرام مزے اڑاتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ تو ماضی کے گناہوں کے خیالات کا آنا برا نہیں ہے، لیکن ان خیالات کا لانا برا ہے۔ اگر گندا خیال آ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن خیال آنے کے بعد اس میں مشغول ہو جانا یا پرانے گناہوں کو یاد کر کے اس سے مزہ لینا یا آئندہ گناہوں کی اسکیمیں بنانا یا حسینوں کا خیال دل میں لانا، یہ سب حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور دل میں گندے خیالات پکانا کہ ایک عظیم نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے گناہ کے تقاضے اور شدید بڑھ جاتے ہیں اور شدید ہو جاتے ہیں، جس سے اعضاء جسم کے گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان حرام کاموں سے بچائے، جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ سالک کو ہر عمل میں، خواہ دین کا ہو دنیا کا ہو، سنت کے اہتمام کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی صرف راہ سنت سے ملتی ہے۔ ولایت تابع نبوت ہوتی ہے۔ ہمیں کسی بزرگ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کہا جو سنا اس پر اللہ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔